معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ مدری چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام معلومات ہیں کچھ خاص۔ 4 سیگمنٹس ہوتے ہیں ہمارے۔ پہلا سیگمنٹ ہے انبیاء کے واقعات، اور آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ کا نام یونس علیہ السلام اور لقب ذوالنون ہے، اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ بستی نینوا کے نبی تھے جو موصل کے علاقے میں دجلہ کے کنارے پر واقع تھی۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال تک لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے اور توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور اپنے شرک سے باز نہ آئے۔ تب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں عذاب کی خبر دیتے ہیں اور خود علاقے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ قوم نے جب علامات عذاب دیکھیں تو عذاب کو دیکھ کر انہوں نے توبہ کر لی، اور اس کے بعد ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تفصیلی ذکر 4 صورتوں میں آیا۔ آپ کی جو وجہ شہرت ایک جو بتائی جاتی ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں جو آپ تشریف فرما رہے، اس لیے آپ کو صاحب الحوت یعنی مچھلی والے بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر کوئی کتاب یا صحیفہ نازل نہیں ہوا، البتہ وحی کے ذریعے آپ پر بعض احکام نازل ہوئے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اے حبیب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے انعامات عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کا رجوع بھی قبول فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں توجہ اللہ اور ذکر الہی کی توفیق بخشی، خاص فضل فرما کے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، آپ کو اپنے منتخب بندوں میں شامل فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ موصل کے علاقے نینوا میں رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہیں ایک عرصے تک بت پرستی چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن یہ لوگ دعوت قبول کرنے سے انکاری ہو گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی راہ پر چل نکلے۔ طویل عرصے تک پوری کوشش کے باوجود جب یہ لوگ راہ راست پر نہ آئے تو آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، قوم مجھے جھٹلانے پر ہی قائم ہے، پس تو ان پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس پر ان سے فرمایا گیا، آپ انہیں خبر دے دیں کہ 3 دن بعد صبح کے وقت ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ نے قوم کو نزول عذاب کی خبر دے دی۔ نزول عذاب کی خبر سن کر لوگوں نے آپس میں کہا، حضرت یونس علیہ السلام نے آج تک کوئی غلط بات نہیں کی، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا کہ عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی حضرت یونس وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہو گئے۔ آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، سارا دھواں جمع ہوا اور شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا لیکن نہ پایا۔ اب انہیں اور اندیشہ ہوا۔ انہوں نے اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف سفر کیا، موٹے کپڑے پہن کر توبہ کا اظہار کیا، اسلام قبول کیا۔ شوہر سے بیوی، ماں سے بچے جدا ہو گئے۔ سب نے بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کرنا شروع کر دی اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لے کر آئے تھے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا، پرائے مال واپس کیے، حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر بھی کسی کی بنیاد پہ لگ گیا تھا نا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا۔ اب جب یہاں پر اتنی زیادہ انہوں نے اخلاص و مغفرت کی دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، دعا قبول ہوئی اور عذاب اٹھا دیا گیا۔
اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا کہ اس نے آخری وقت توبہ کی، توبہ قبول نہیں ہوئی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر فرمایا انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی۔ دونوں کی توبہ میں کیا فرق ہے؟ امام فخر الدین رازی اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فرعون کی توبہ اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ میں واضح فرق ہے۔ فرعون نے عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد توبہ کی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں جو عذاب آنے پر دلالت کرتی تھیں تو انہوں نے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے توبہ کر لی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نزول عذاب کے بعد توبہ قبول نہیں، البتہ نزول عذاب سے پہلے صرف علامات عذاب کے ظہور کے بعد توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی توبہ سے باخبر نہیں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ قوم کو عذاب آنے کی جو خبر دی تھی اس میں تاخیر ہو گئی، تو آپ اپنی قوم کے کفر و نافرمانی پر غضبناک ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نازل ہوئے بغیر ہی ہجرت کے ارادے سے چل دیے۔ آپ نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی تنگی نہیں کرے گا۔ آپ یقینی طور پہ سچے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت وہب کا قول یہ ہے کہ حضرت یونس نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا اور جب اس میں تاخیر ہوئی تو آپ نکل گئے، دریا کے سفر پہ گئے، کشتی دریا کے آگے جا کے ٹھہر گئی، چلتی نہیں تھی۔ یہ اس وقت ہوتا تھا جب کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام کشتی میں ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہے۔ قرآن اندازی کی گئی، قرآن اندازی میں حضرت یونس کا نام آیا، تو آپ نے کہا میں ہی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہوں، اور آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ انہیں کئی قسم کی تاریکیوں کا سامنا ہوا، جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ آپ مسلسل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری فرماتے رہے، اور یہاں پر جو دعا مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام مانگتے تھے وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو فرمایا جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اگر آپ یعنی حضرت یونس علیہ السلام ذکر الہی کی کثرت نہ کرتے، اسی کی برکت سے انہیں نجات ملی، تو فرمایا ضرور قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ بہرحال جب دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال کر آپ کو میدان میں ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اب بہت دبلے پتلے، کمزور اور نازک ہو گئے تھے، جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے عرصے رہے؟ 3 دن، 7 دن، 20 دن یا 40 دن، مختلف روایات ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کدو کا پیڑ اگا دیا، آپ کے لیے ایک بکری آتی، اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے دہنے مبارک میں دے کر آپ کو صبح و شام دودھ پلا جاتی، یہاں تک کہ آپ کی کھال مضبوط ہو گئی اور جسم میں توانائی آ گئی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر جو کدو شریف کا معجزہ ہے، یاد رہے کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، مگر یہ آپ کا معجزہ تھا کہ کدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ آرام کرتے تھے۔ بہرحال اسی حالت میں جب آپ نے آیت کریمہ کا ورد کیا، مچھلی کے پیٹ سے آپ واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا اور پھر ایک میدان میں پہنچایا، اور پھر تندرستی اور سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1 لاکھ سے زائد آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔ دیکھا آپ نے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے کتنے زبردست مدنی پھول اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ ضرور بے ضرور انبیاء کرام کے ان واقعات کو پڑھتے رہنا چاہیے، دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور عبادت کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، نام ہے ہیلتھ ٹپ۔ آئیے سنتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کے بارے میں۔ سیگمنٹ ہے ہیلتھ ٹپ۔ اگر آپ سے کسی خطرناک کیڑے کے بارے میں پوچھا جائے تو شاید آپ کے ذہن میں وہ کیڑے آئیں گے جو ڈنگ مارتے ہیں، زہریلے ہوتے ہیں۔ دیکھیے مکھی ڈنگ وغیرہ تو نہیں مارتی، لیکن ہوتی بہت خطرناک ہے۔ جس طریقے سے جہاز اڑتا ہے تو اپنے ساتھ سواریوں کو لے کر جاتا ہے نا، اسی طرح جب مکھی اڑتی ہے تو اپنے ساتھ جراثیموں کو لے کر جاتی ہے، اور جہاں بیٹھتی ہے جراثیموں کو پھیلا دیتی ہے۔ دیکھیے پرانا کھانا، کاٹ کباڑ، جو ٹریش ہوتا ہے، گند ہوتا ہے، وہاں جراثیموں کی افزائش بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، لارواز ہوتے ہیں، اور پھر یہ پوری لائف سائیکل مکمل کرنے کے بعد جراثیم بنتے ہیں۔ مکھیاں وہاں بیٹھتی ہیں، بالخصوص مردہ جانوروں میں، لینڈ فلز کے اندر، کچرا کنڈی وغیرہ کے اندر، وہاں سے جراثیموں کو لیتی ہیں۔ یہ جراثیم بہت خطرناک ہوتے ہیں
اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسپورٹ کرتی ہیں. ہاؤس فلائز، کلسٹر فلائز اور سٹیبل فلائز، یہ 3 قسم کی جو مکھیوں کی اقسام ہیں، تقریباً 2000 قسم کے جراثیموں کو، وائرسز کو، پیتھوجنز کو، مائکرو آرگنزمز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جاتی ہیں. اور 65 بیماریاں ہیں جو مکھیوں کی وجہ سے پھیلتی ہیں. یہ جراثیموں کے انڈوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتی ہیں جو مزید افزائش کا سبب بنتے ہیں. آئیے سن لیتے ہیں کہ مکھیاں کون کون سی بیماریاں پھیلاتی ہیں. سب سے پہلے تو ٹائیفائڈ فیور، اور اب یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹائیفائڈ فیور، پیٹ میں درد، بھوک کی کمی، ڈائریا، وامٹنگ وغیرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، بخار رہتا ہے، مہینوں نہیں اترتا، اور اس کا مین جو کاز ہے وہ مکھی ہے. کالرا، یہ آنتوں کا انفیکشن ہے، ڈائریا رہتا ہے، بندے کو پخانے آتے ہیں اور پھر انسان کے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے. اسی طرح ڈائسینٹری، یہ بھی پیٹ کی بیماری ہے. فوڈ پوائزننگ، یہ بھی مکھیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. گیسٹرنٹرائٹس، یہ بھی پیٹ کی بیماری اور مکھیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ہمارا دین اسلام ہمیں صفائی کا حکم دیتا ہے. صفائی نصف ایمان ہے. اور اورل ہائیجین یعنی منہ کی صفائی کے بارے میں تو کتنی خاص انسٹرکشنز ہیں کہ مسواک کی جائے. آپ مسواک کیجئے اور مسواک کی عادت بنائیے. برش بھی کر سکتے ہیں، ٹوتھ برش یوز کیجئے، برش کیجئے، اپنے منہ کی صفائی کا خیال رکھیے. اور پھر جسم سے بدبو نہ آئے، دین اسلام ہمیں بالخصوص نہانے کا ایک ریگولر انٹرول سے حکم دیتا ہے، اور وضو کا بھی حکم ہے. تو مکھیوں کی افزائش کا سامان کرنے والے تمام جو عناصر ہیں، تمام جو عوامل ہیں، ان کو ختم کرنا ضروری ہے. یاد رکھیے، اگر آپ گند اپنے گھر کے سامنے یا اپنے سامنے والی گلی میں پھینک دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو باہر پھینک دیا، تو جب مکھیاں وہاں پر آئیں گی وہ آپ کے گھر کو بھی تو متاثر کریں گی، ان کی افزائش ہوگی. تو صفائی کا خیال رکھیے. اور خاص طور پہ جو عجیب نئے قسم کے وائرسز آ رہے ہیں، ایک تحقیق کے مطابق جب بھی کسی فرش میں، فلور پہ کوئی بلیچ وغیرہ ڈالی جائے، جراثیم کو اسپرے کیا جائے، تو کم از کم 20 منٹ اس کو وہاں رہنے دیا جائے. 20 منٹ میں کافی زیادہ جراثیم مر جاتے ہیں، اور پھر اس کو پانی سے دھویا جائے. گھر کا کوڑا پراپر جگہ پر پھینکیے، بالخصوص پلاسٹک کو. یہ ڈسپوزیبل پلاسٹک آج بہت بڑا گند ہے، ہمارے گٹروں کو چوک کر دیتا ہے. برسات اور مونسون کے مہینے میں بالخصوص گٹر بند ہوں گے، اوپر سے پانی اور آ جائے گا، تو یہ پانی ملا ہوا گندا بہت زیادہ تعفن پھیلتا ہے اور جراثیم اس کے اندر ہوتے ہیں. اور یہ جو تعفن ہے، بو ہے، جراثیم ہے، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل بنتے ہیں. آپ کسی کا پہ سیر پہ جاتے ہیں، کسی ہیلی ایریا میں جاتے ہیں، سڑک پہ گزر رہے ہیں، تو ایسے کھانے کی چیزوں کو، ریپرز کو باہر نہ پھینکیے، بلکہ صفائی کا خاص خیال رکھیے. اور دوسروں تک بھی یہ اویئرنیس پہنچائیں، دوسروں تک بھی یہ آگہی ضرور پہنچائیں. صاف رہیں، صحت مند رہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. کتاب کا تعارف. سیگمنٹ ہے جی کتاب کا تعارف. اینڈ ٹوڈے اٹ از این آٹو بایوگرافی، یعنی حالات زندگی پر مشتمل جو کتاب ہوتی ہے اسے آٹو بایوگرافی کہا جاتا ہے، کسی شخصیت کے بارے میں. اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں دین اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے. اور سب سے حیران کن بات علم و تقوی اور ایکسلنٹ ایڈمنسٹریشن کی. دیکھیں 39 ایئرز آپ کی عمر، اور آپ صرف 2.5 سال خلیفہ رہے، اور یہ 2.5 سال اسلامی تاریخ کے سنہری سال ہیں. بات ہو رہی ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بک کا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی 425 حکایات. اور یہ اتنی ایک لیجنڈری ہستی ہیں، اتنا ان کا رول ہے. اب دیکھیے، آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ اس کتاب کے اندر ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے ان کی حیات طیبہ کو، ان کی زندگی کو سمرائز کیا گیا ہے، اور بڑے بہترین طریقے سے اس کو سم اپ کیا گیا ہے. حنبلیوں کے عظیم پیشوا سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز سے محبت رکھتا ہے اور ان کی خوبیوں کو بیان کرنے اور انہیں عام کرنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ خیر ہی خیر ہے. بلا شبہ آپ ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جن کی عظمتوں کا بیان کرنے والا خود تردد کا شکار ہو جاتا ہے کہ کہاں سے شروع کرے، کہاں سے ختم کرے، کون سی حکایت پہلے پڑھے، کون سی حکایت بعد میں پڑھے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہیں، آپ کی زندگی کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی. ایک خلافت سے پہلے کی زندگی اور خلافت کے بعد والی زندگی. یوں تقریباً 456 حکایات ہیں جس کو مدنی گلدستے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، اور بہت زبردست انداز سے اس کو رکھا گیا ہے. اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو کرونالوجیکل آرڈر ہوتا ہے، جس انداز سے آپ پلیس کر رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے بات ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے گلدستے کی خوشبو اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ کون سا پھول
کہاں رکھا گیا ہے، اس خوشبو کو سونگھیے اور اپنے مشام جاں کو معطر و منور کیجیے۔ اور پھر دیکھیے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت گزاری پر نظر دوڑائیں تو عابدوں کے سردار ہیں، زہد و تقوی کو دیکھیں تو سبحان اللہ، ان کا خوف خدا دیکھ کر رشک آئے، ذوق تلاوت کے بارے میں پڑھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، علمی وسعتوں کو ماپنا چاہیں تو بڑے بڑے علماء ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے دکھائی دیں، تجدیدی کارناموں کو شمار کرنے جائیں تو اسلام کا پہلا مجدد سب سے منفرد دکھائی دے، اور انداز حکومت ایسا کامیاب ترین کہ خلفۂ راشدین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بطور خلیفہ انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت سے انسان دنیا میں آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان ہسٹری کا حصہ بن جاتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں رہ جاتے ہیں، ان کی باتیں، ان کی یادیں ہمارے لیے بیکن ہاؤس بن جاتی ہیں، ہم زندگی کے ایک ایک مرحلے پر ان کو یاد کرتے ہیں۔ اچھا، خاص طور پہ اس کتاب کو ہم نے کیوں چوز کیا؟ جب ہم کتاب چوز کر رہے تھے تو کافی ہمارے پاس آپشنز تھیں، ہر کتاب کا اپنا ایک ماشاءاللہ لیول ہے، اپنا ایک انداز ہے، لیکن ہمیں یاد آیا کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران، ماشاءاللہ آپ ایک لیڈر ہے، حضرت مولانا عمران اتاری صاحب، آپ ان کو بہت کوٹ کرتے ہیں اور بہت مثالیں آپ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی، ان کے بارے میں بات کرتے تو ہمیں ایسے لگا کہ آپ یقیناً ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور جو میٹنگز ہوتی ہیں ہماری، جو سنت و برے بیانات ہوتے ہیں، اس میں حاجی عمران صاحب بہت زیادہ ان کو یاد کرتے ہیں، اور چونکہ وہ خود بھی لیڈر ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو کوریلیٹ کر رہے ہو۔ تو یہاں پر یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی عمر بہت کم ہے، اور اس کم عمر میں آپ نے وہ کام کر دکھایا جو کہ انسان صرف سوچ سکتا ہے۔ آپ کے بارے میں، آپ کے خوف خدا کے بارے میں اس کتاب میں ایک بہت پیاری بات لکھی ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا مجھے وہ کفن دکھاؤ جس میں تم مجھے کفناؤ گے۔ جب کفن سامنے آیا تو دیکھ کر فرمانے لگے میرے اتنے سارے مال میں صرف یہ میرے ساتھ جائے گا، اور منہ پھیر کر رونے لگے۔ پھر فرمایا اے دنیا، تجھ پر افسوس ہے کہ تیرا مال اگر بہت زیادہ ہو تو کم پڑتا ہے، اور اگر تھوڑا ہو تو کافی ہو جاتا ہے، ہم تیری طرف سے دھوکے میں رہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس ایک کتاب میں بڑی زبردست بات ہے، وہ یہ کہ صرف ذات اقدس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے برکتیں ملنے کے بعد اس سے جو سبق ہمیں حاصل ہوا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ 78 نمبر پیج پر یہ دیکھیے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز سنت خیر الانام پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ جب آپ گورنر مدینہ تھے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے مدینہ منورہ آئے تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز بہت پسند آئی، چنانچہ پڑھنے کے بعد فرمایا میں نے اس نوجوان سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اب دیکھیے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز ادا فرما رہے ہیں، اور یہ سیرت ابن جوزی سے یہ روایت لینے کے بعد یہاں اس کتاب میں بتایا کہ اطمینان سے نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے تاکہ ہماری نماز قبولیت کی معراج تک پہنچ سکے۔ رکوع سجود کیسے کرنا چاہیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہمیشہ مٹی پر سجدہ کیا کرتے، پھر فوراً مدنی پھول آ گیا کہ سجدہ زمین پر بلا حائل ہونا مستحب ہے، اگر کوئی کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کرے تو حرج نہیں ہے۔ تو یہ بڑا زبردست ہے کہ جی اس کو ایکسپلین بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مدنی چینل کے ناظرین ایک مکتوب جو آپ نے اپنے حکومتی ذمہ داران کو تحریر کیا، پوری کتاب کے اندر تو حکایات اتنی پیاری پیاری درج ہیں کہ انسان دیکھتا جائے، پڑھتا جائے، سادہ لباس اور کس انداز سے آپ نے اپنے عمال کو، گورنرز کو نصیحت فرمائی۔ اور آج بھی ایک طریقہ کار ہے کہ جیسا حکمران ہوتا ہے، جیسا لیڈر ہوتا ہے، اس کے ماننے والے اسی کے پیشرو ہوتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ نے حکومتی ذمہ داران کے نام ایک اہم خط تحریر فرمایا جس میں ہمارے لیے بہت سے مدنی پھول ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین کی طرف سے امرائے لشکر کے نام، اما بعد، جو شخص حکمرانی اور سلطنت میں مبتلا ہوا اس سے بہت سی ناگواریوں اور مصیبتوں و آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے۔
اگر وہ ایک دن پیش نہ آئے تو دوسرے دن لازماً پیش آ کر رہیں گی۔ صاحب سلطنت سے بڑھ کر کوئی شخص اپنے نفس کی جانب سے مشغول اور کج روی کے درپے نہیں ہوتا۔ مطلب بہت ہی زبردست انداز سے آپ نے اس کو سم اپ کیا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتاب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی 425 حکایات. It's a blend of different things. You can learn how to rule, how to be a good leader, how to be a person who is having a fear of Allah, who is having a love of Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, how to have a disciplined life, and how to possess excellent administrative qualities. سب سے بہتر کہ ایک انسان کو کیسا لیڈر ہونا چاہیے، اس کتاب سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے خریدیں، تحفے میں دیں، اور دعوت اسلامی کے آفیشیل ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آئیے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، نام ہے سافٹ سکلز۔ Now our segment is soft skill and today's topic is leadership. A human by nature want to be led. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا لیڈر ہو جس کے پیچھے وہ چلے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اب تو افیکٹو لیڈرشپ، یعنی ایک مؤثر قیادت، کوئی ایسا معیار، کوئی روشنی کا مینار، بیکن ہاؤس جس کو فالو کیا جائے، جس کے احکامات کو مانا جائے۔ دیکھیے، ٹرو لیڈر، اصل لیڈر وہ ہے جو کہ ایک ٹیم سے کام لیتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بندے سے کام لے رہا ہے، کوئی دوسرے سے صرف کام لے رہا ہے، نہیں، پوری ٹیم سے، کیونکہ ٹیم ورک یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہو گیا ہوا، نہیں ہوا، نو، وداؤٹ ٹیم ورک یو کیناٹ ایکسپیکٹ گڈ ریزلٹس۔ جب تک ایک پوری ٹیم مختلف صلاحیتوں والے افراد کی مل کر کام نہیں کر لیتی، تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک انسان ٹرو لیڈر ہے۔ اور لیڈر وہی ہوتا ہے جو ٹیم کے اندر جذبہ پیدا کر دے، پوری ٹیم کو موٹیویٹ کر دے اور ان کو کام پر ابھارے، آمادہ کرے۔ فرمایا، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ Whoever you are, life of Holy Prophet is your best guide. اب جو بھی ہیں، تاجر ہیں، نوکری کرتے ہیں، معاشرے کے جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اسوہ کامل ذات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صحابہ کرام کی تو شان ہے کہ انہیں ڈائریکٹ لیڈرشپ سے فیض حاصل ہوا۔ انہوں نے حضور کے ارشادات سنے، ادائیں دیکھیں، ان پر عمل کیا اور بہت زیادہ سعادت سے سرفراز ہوئے۔ ڈائریکٹ تو سیکھنا چاہیے، وی مسٹ لرن، پڑھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر آگے عمل کرنا چاہیے ان تمام احکامات پہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دیے۔ دیکھیے، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کام مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، اور ان تمام طریقوں میں بہترین طریقہ وہ ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آج ٹریڈ، کامرس اور تجارت کے اوپر کتنے کورسز آ چکے ہیں، کیسی جدید طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے، لیکن جو طریقہ تجارت ہمارے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار فرمایا یا جس کی آپ نے ہمیں تربیت فرمائی، وہ طریقہ بہترین ہے۔ This is for the welfare of whole society. This is for the emancipation of the discriminated class of society. جو بھی معاشرے کے اندر آج استحصال نظر آ رہا ہے، اگر اسلامی انداز تجارت کو اپنایا جائے تو پورے معاشرے کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو تاریخ انسانی میں ایسے بہت سے معاملات ہمارے سامنے آئے کہ کسی بھی تحریک کے اندر اور کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر وہ آگے بڑی، کامیاب ہوئی تو اپنے لیڈر کی وجہ سے ہی ہوئی۔ They need to also see from the leader. Not only they want to hear. لوگ یہ نہیں چاہتے کہ صرف اپنے لیڈر سے سنیں، بلکہ اپنے لیڈر میں دیکھیں، تاکہ انہیں ایک نمونہ ملے، انہیں ایک ایگزامپل ملے، ایلسٹریشن ملے۔ اور اگر یہ تضاد ہوگا، بات کچھ کی جا رہی ہوگی، عمل کچھ ہوگا، تو پورا نظام بھی کلیپس کر جاتا ہے۔ اچھے لیڈر کی خصوصیت میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بولنے کا انداز اچھا ہوتا ہے، وہ اچھے ناموں سے دوسرے کو پکارتا ہے، زبان کی بے احتیاطیاں جیسے غیبت، چغلی، گناہ جو ہوتے ہیں وہ نہیں کرتا، کیونکہ ان کا آخرت میں بھی نقصان ہے اور زندگی میں بھی انسان کی کریڈیبلٹی تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں، نظام سے وفاداری ہوتی ہے، اور سننے کا بہترین جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے، ذمہ داری لینے کی طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے۔ تو یہ سب خوبیاں سن کر یقیناً مثال کے طور پہ ہمارے ذہن میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ریاض قادری صاحب کا نام ابھرتا ہے۔ آپ میں یہ خصوصیات بالکل بہترین انداز سے موجود ہے۔ وسائل کا بہترین استعمال جو آپ نے کیا، سب کو ساتھ لے کر چلے، اور ایک تحریک نے اتنے مختصر عرصے میں جو اتنی کامیابیاں حاصل کی، یقیناً اس کا کریڈٹ لیڈر کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی